یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بقایا لطف و کرم اور لاکھوں بار درود و سلام کا مہمانہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ حاضرین و سامعین، آج رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العالمین اس مغفرت کے عشرے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بخشش اور کرم کی نوازشات ہم پر ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ سے ہمارے اوپر اور زیادہ اللہ کی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور رمضان مبارک کی جتنی ساعتیں ہم سے بچھڑ رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، جتنے دن جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ جتنے دن رہ گئے ہیں ان کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی عبادت کرنے، ذکر و اذکار کرنے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ایک بات آپ سب کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا ایک مثال سمجھا کر ہمیں جو ہے ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے۔ آج وہ آپ کے سامنے ایک پیغام پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 کے اندر بندوں کی اصلاح کے لیے اہم ترین ایشو پر ایک اثر آفرین اور دل دہلا دینے والی مثال کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کا ہر عمل جو ہے اس رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اس میں ریا کا کوئی شائبہ تک نہ ہو۔ ان حالات میں کہ جب جود و سخا بھی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری ہوتی ہے کہ جب بندہ کوئی سخاوت کرتا ہے تو وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ خالصاً ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ تصویر ہی تصویر ہمیں ہر طرف نظر آتی، کوئی عمرے پر ہے، وہ ہم سب کو جوڑنے کے لیے کافی ہے، اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہمارا فائدہ ہوگا، جس سے ہمارا رب راضی ہوگا، کہ ہم دکھلاوے کے عمل دعافاء فأصابها إحسار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اس 266 آیت کے اندر سورۃ البقرہ کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ بات ہرگز پسند نہیں آئے گی کہ تم میں سے کسی شخص کا ایک باغ ہو، درختوں پر مختلف قسم درد و کرب کو سہتا ہوگا، کس قدر وہ پریشان ہوگا کہ وہ کیسا غم اس پر سوار ہو گیا ہے۔ بالکل عین اسی طرح جب کوئی شخص حسن اعمال کے پہاڑ جو ہے وہ کرتا ہے، اور پہاڑ اتنے عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے اعمال اس کے ہر عمل کے ساتھ کیا ہے، اس نے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں اپنے عملوں کے، مگر اس کے ہر عمل کے ساتھ کیا ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے۔ وہ جب یہ کام ہر عمل کے ساتھ دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی،
سارے کے سارے عمل جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے، وہ پہاڑ، وہ ڈھیر جو اس نے نیک عملوں کے کیے ہوں گے، وہ سارے کے سارے اللہ کی کا سہارا تھا اسے چھن جائے گا، اور اس کے پاس سوائے حسرت، غم، شرمندگی اور ندامت کے کوئی اس کے ہاتھ کوئی چیز نہیں آئے گی۔ تو قرآن پاک نے ہمیں یہ مثال دے کر سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ اپنے کام کو، اپنے اعمال جو نیکی کا کام کریں، اچھائی کا کام کریں، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی کو دکھاوے کے لیے ہرگز کوئی کام نہ کریں، ریاکاری کے لیے ہرگز کوئی کام نہ کریں۔ اس مثال سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ریاکاری کرنے والا دنیا میں بھی جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا اس کا مقدر بنتا ہے، آخرت میں وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ مثال سمجھاتی ہے، جاری ہے، اور دوسرا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس عشرہ کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی کثرت کریں، استغفر اللہ، یہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، پاک ہوں، مجھ سے تو آج تک کوئی برائی نہیں ہوئی، مجھ سے آج تک کوئی ہے تو بہت ہی اعمال میں سب سے زیادہ ہوں، مجھ سے آج تک کوئی برائی نہیں ہوئی، مجھ پر آج تک کوئی داغ دبا نہیں ہے۔ یہ اس طرح کرنے سے بندے کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کے حضور عاجزی پیش کرنی ہوگی، اور ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہوگی۔ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس کے اندر کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کرتے جائے گا۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری پریکٹس کرواتا ہے، ہماری جو ہے اس کے اندر پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم ریاکاری سے بچیں، ہمارا ہر عمل دکھلاوے کا نہ ہو، ہمارا ہر عمل رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا ہماری پریکٹس کرواتا ہے اور ریاکاری سے ہمیں بچانے میں مدد دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم سب روزے سے ہوتے ہیں اور ریاکاری کا شعبہ تک نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جب ہم اس ماہ کے اندر جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اور یقیناً باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ریاکاری ہمارے قریب نہیں آتی۔ تو حضرات اس میسج کو آپ بھی پھیلائیں، آگے اس کو فارورڈ کریں، اس ویڈیو کو، اور اس کے تھرو تاکہ بندے جو ہے اس ماہ کے اندر کوئی بھی کام کریں وہ دکھاوے کے لیے نہ کریں، ریاکاری کے لیے نہ کریں، اور اس ماہ کے بعد بھی جو جتنے بھی ماہ ہوں آپ جو ہے ہر نیک عمل جو کریں، جو اچھائی کریں، جو بھلائی کریں، اس کے رب تعالیٰ